نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ سامعین کرام، آج انسان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی بیماری آئے تو بڑی پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ لیکن رب کریم کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب تمہیں کوئی بیماری پہنچتی ہے، جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں استعینوا، تم مجھ سے مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی جب کبھی بھی پریشانی پہنچے، مصیبت پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، اللہ آزما رہا ہو تو تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر اختیار کرنا ہے، صبر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور دوسرا کام کرنا ہے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ یعنی نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے، اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے، تو اللہ رب العالمین پریشانی کو بھی دور کرے گا اور صبر کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہی ہے، صبر کرنے والوں کا دوست ہے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین آزماتا ہے، کبھی پریشانی دے کے، کبھی مصیبت بھیج کے، کبھی بیماری بھیج کے اللہ آزماتا بھی ہے۔ اور نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے جو ایمان میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یعنی جو جتنا ایمان والا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان لوگوں کو آزماتا ہے جو ان سے پہلے درجے والوں سے کم ہوتے ہیں، پھر ان کو جو ان سے کام ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنے بندے کو پریشانیاں اور مصیبتیں بھیج کے آزماتا ہے، اور اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ فرمایا اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں ضرور بضرور تمہیں آزماؤں گا۔ جب ضرور بضرور کا ذکر ہے یعنی اللہ آزما کے ہی رہے گا، یعنی میں تمہیں ضرور بضرور آزماؤں گا کچھ چیزوں کے ساتھ۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اپنے ڈر کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ساتھ، یعنی تمہارے اوپر بھوک کو مسلط کر دوں گا کہ میرا بندہ اس بھوک کے اندر کیا کسی اور کے آگے ہاتھ تو نہیں بچھاتا، کہیں کسی اور سے منتیں تو نہیں پوری کرواتا، یعنی تمہارے اوپر بھوک کو نازل کر کے تمہیں آزماؤں گا۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور فرمایا تمہارے مال و دولت کے اندر کمی پیدا کر دوں گا تاکہ تمہیں آزماؤں، تمہیں پتہ چلے، میں تمہیں پہچان سکوں کہ تم کتنا صبر کرنے والے ہو۔ میں تمہیں ضرور ضرور آزماؤں گا، مال کے اندر کمی پیدا کر کے، یعنی غربت پیدا کر دے گا، معیشت کو تنگ کرے گا، اللہ ضرور اپنے بندے کو آزمائے گا۔ فرمایا وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا تمہارے پھلوں کے ساتھ تمہیں میں آزماؤں گا۔ یعنی یہی جو رزق ہے اللہ کبھی کبھی کھینچ بھی لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، رزق کی کمی پیدا کر دیتا ہے کہ بندے کے اندر صبر ہے کہ نہیں، اطمینان ہے کہ نہیں، برداشت ہے کہ نہیں، اللہ ضرور ضرور آزمائے گا۔ جو بندہ ان چیزوں پہ صبر کر گیا، کسی کو اولاد کے ذریعے اللہ آزماتا ہے، کسی کو مال و دولت کے ذریعے آزماتا ہے، اللہ کسی کو بیماری کے اندر مبتلا کر کے آزماتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ صبر کر گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیسی خوشخبری ہوگی؟ جنت کی خوشخبری ہیں۔ یعنی جو صبر کر گیا دنیا کے اندر اللہ رب العالمین پریشانیوں کو پھر دور کر کے اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگی آئے پریشان نہیں ہونا، مصیبت آئے پریشان نہیں ہونا، بلکہ جب مصیبت اور تنگی آتی ہے اللہ سے ضرور امید رکھیں کہ اللہ آپ کی تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر ایک عورت حاضر ہوتی ہے جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بیمار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر جب حاضر ہوتی ہے، آگے کہتی ہے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، میں بیمار ہوں، تو جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے، میرا سطر اتر جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو چاہتی تو صبر کرتی،
تو اللہ تمہارے لیے اجر کرتا، اگر تو چاہتی تیری بیماری دور ہو جائے تو میں اللہ سے ضرور دعا کر دیتا ہوں۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، بلکہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں اللہ جب مجھے بیماری آئے، جب مجھے دورہ پڑے مرگی کا، تو میرا بدن ننگا نہ ہوا کرے بلکہ میرا پردہ قائم رہا کرے۔ یہ عورت کا صبر ہے۔ آج کی عورتیں ہوتی تو کہاں صبر ہوتا، کہاں ان کا صبر۔ آج اگر اس کا شوہر، اس کا خاوند ذرا سا پریشانی کے اندر آ جائے تو یہ عورت کہتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، یہ نہ شکری ہے، یہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تیرے ساتھ آسانی کا دن دیکھا ہی نہیں، کبھی خوشی کا دن دیکھا ہی نہیں، صرف غمی کو دیکھ کے۔ لہٰذا میرے سننے والوں، میرے دوستوں، آپ کے لیے یہ ضروری بات ہے، کبھی پریشانی آ پہنچے، مصیبت آ پہنچے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی کر دیتی ہے۔ اللہ اولاد نہیں دیتا، اللہ سے مانگو اللہ عطا کر دے گا۔ بیماری ہے، اللہ سے کہو اللہ میری بیماری کو دور کر۔ اللہ نے نبی ایوب کو 18 سال بیمار کر کے، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر ڈال کے، آزما کے اللہ نے ان کی بیماری کو ٹھیک کر دیا، تمہاری کو بھی ٹھیک کر دے گا۔ اپنے نبی کو آزمایا، اللہ تو سب سے زیادہ اپنے قریب والوں کو آزماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ ایمان والوں کو آزماتا ہے، جس کا جتنا ایمان ہے اس کو اتنا آزمایا جائے گا۔ نبی اللہ کے نبی ہیں، کتنے قریب ہیں، اللہ نے ان کو بھی آزمایا۔ حضرت ابراہیم کو آزمایا، اولاد دے کے، آزما کے اولاد دے کے اللہ نے کہا اس کو میرے راستے کے اندر قربان کر دو، تو نبی نے یہ نہیں کہا اللہ اتنی دیر بعد اولاد دی ہے، اب اس کو کیسے ذبح کروں، کیسے قربان کروں، کہا ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے صبر۔ میرے بھائیو دوستو، ضرورت ہے اس صبر کی کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، وہ ویلا نہ کریں، لوگوں کے سامنے نہ بیان کریں لوگ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ کے سامنے صبر کر کے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں، کہیں اللہ پریشان ہوں پریشانی کو دور کر دے، مصیبت کے اندر ہوں مصیبت کو دور کر دے، اللہ بیمار ہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کا ما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔